السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جو آیات قرآنی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کے ہجرت کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے اور آپ کے جان کے دشمن بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ حضور کے ساتھ مکر و فریب کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مکر و فریب کا کس بہترین انداز میں خفیہ تدبیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بدلہ دیا کہ وہ اپنے تمام عزائم اور ارادوں میں ناکام رہے اور حضور علیہ السلام کو کامیابی حاصل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پہلی آیت میں فرما رہا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کریے اے لوگو اس وقت کو جب کہ یمکر بک الذین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ مکر و فریب کر رہے تھے وہ لوگ جو کفر کیے، یعنی کافرین آپ کے ساتھ سازشیں اور مکر کر رہے تھے۔ اب یہ کہاں مکر کر رہے تھے؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ قصی ابن کلاب جو قریش کے سردار تھا کافر، اس کے گھر میں جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا، میٹنگز کا مقام، گیدرنگ کا مقام اور جمع ہونے کا مقام، وہ دار الندوہ رکھا گیا تھا۔ وہاں بیٹھ کر پلانے بناتے تھے، منصوبہ اور سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے تعلق سے۔ تو ایک مرتبہ وہ سب کے سب بیٹھ کر یہ پلاننگ کرنے لگے، اس میں کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداران قریش بھی تھے، بڑے بڑے سرکردہ، اس میں عتبہ، شیبہ، امیہ ابن خلف، ابو جہل، ابو سفیان، وہ بھی ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے۔ یہ تمام بڑے بڑے حضرات بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ اور پلان کیا بن رہا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ جب ان کافروں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنا مشن اور اپنی شریعت کا، دین کے پیغام کو پہنچانے میں آپ کا پیغام یہاں یہ کفار مکہ کی رکاوٹوں کی وجہ سے اتنا اثر انداز نہیں ہو رہا ہے، تو لوگ مدینہ منورہ سے آ کر حضور کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے اور واپس جاتے۔ کئی ایک لوگ کفار مکہ سے یہ کفار مکہ کے
یہ ان کے مشکلات ڈالنے کی وجہ سے، ان کی تکالیف کی وجہ سے کئی مسلمان ہجرت کر کے مدینے کو چلے گئے تھے۔ جا کر وہاں پر انہوں نے مدینے کے والوں کو اسلام کی دعوت پیش کیا تو وہ لوگ اسلام آہستہ آہستہ قبول کرنے لگے۔ چنانچہ حج کے موقع پر پہلی مرتبہ 12 حضرات وہاں پر حضور مدینہ منورہ سے مکے کو آئے اور حضور کے ہاتھ پر وہ افراد ایمان قبول کرے۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ بولا جاتا ہے اس کو، پہلی بیعت۔ پھر اس کے بعد آئندہ سال دوسرے سال میں پھر 70 افراد آئے وہ آ کر حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کرے۔ تو اس طرح یہاں پر ہم ان کو جال پھیلانے نہیں دے رہے ہیں، لیکن ان کا جال دوسرے اطراف سے پھیل رہا ہے۔ یہ کفار مکہ کو بڑا تجسس ہونے لگا، بڑی ان کو ہیبت ہونے لگی اس کے اندر کہ اب یہ وہاں اسلام پھیلتے پھیلتے کہیں ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ نہ بن جائے، تو سب مل کر ایک میٹنگ یہاں پر رکھے۔ اور میٹنگ کے اندر وہاں پر جب پلان بنانے کے لیے بیٹھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ سب جمع ہو گئے، اب میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ اچانک دروازے کے اوپر ایک بوڑھا شخص لہیم شہیم وہ آ گیا وہ دروازے کے اوپر۔ تو وہ کفار مکہ اس کو پہچانتے نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ ہماری ضروری میٹنگ چل رہی ہے، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تمہارا کیا کام ہے یہاں پر؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں منصوبہ بنا رہے ہو، میں بھی یہاں پر اسی لحاظ سے شریک ہوا ہوں تاکہ میں بھی کچھ مشورہ دوں، تاکہ آپ میرے مشورے کو اگر میرا مناسب سمجھے تو میرا مشورہ قبول کر سکتے ہیں آپ۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اگر ایسی بات ہے تو پھر آئیے اندر آئیے۔ اس کو اندر بٹھایا گیا بلا کر۔ وہ کون شخص تھا وہ اس نے کیا کہا کہ میں شیخ نجدی ہوں، میں نجد کا رہنے والا اور نجد کا شیخ ہوں میں۔ تو وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ شیطان انسانی شکل میں نجدی، شیخ نجدی کی شکل میں آیا تھا۔ وہ آ کر یہ کہا کہ میں تمہارے اچھائی کے لیے آیا ہوں، میں بھی مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب ابو جہل وغیرہ سب جنے بولے کہ ٹھیک ہے، اب اس کو انسانی سمجھ کر اندر بلا لیے۔ اندر بلا کے وہ بھی بیٹھ گیا۔ اب وہاں پر منصوبے بنے لگے ایک کے بعد ایک، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 3 پلاننگ بنائے لوگ، 3 منصوبے۔ کہ پہلی بات، ایک کسی کافر نے یہ پیشکش کیا کہ کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ یہ ان کا جال پھیلتا جا رہا ہے، لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں، اطراف و اکناف میں بھی، مدینے میں بھی کافی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک کافر نے کہا کہ لیثبتو کا ایک کام کریں گے کہ ہم سب مل کر ان کو قید کر کے ان کے گھر میں ان کو قید کر دیں گے، باہر سے دروازہ مقفل کر دیں گے، اور بلکہ بعض نے کہا کہ قید کے ساتھ ان کے ہاتھ پیر باندھ دیں گے اور ان کو جکڑ کر اندر رکھ دیں گے، باہر سے پورا دیوار وغیرہ چھین دیں گے، اسی طرح وہ وہاں رہ کر ختم ہو جائیں گے، تو یہ ہم اس بلا سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس کے اوپر یہ دوسرے حضرات بھی، اور خاص طور پر یہ شیخ نجدی جو شیطان تھا، اس نے کہا کہ لیکن تم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے اندر رکھو گے تو پھر بنو ہاشم جو خاندان والوں سے حضور کا تعلق ہے، ان کے بڑے بڑے لوگ کا بڑا اثر ان کا ہے وہاں چلتا ہے، اس کے اندر وہ سب لوگ مل کر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے خلاف ہو جائیں اور تم اس پلان میں کامیاب نہ ہونے پاؤ، یہ مناسب نہیں ہے اس کے اندر، کہیں یہ پلان تمہارے الٹے نہ پڑ جائے اس کے اندر۔ پھر دوسرا شخص اٹھا، اس نے کہا کہ ایک کام کریں گے کہ ہم ان کو ایک سواری اونٹ پر، گھوڑے پر بٹھا کر یہ مکے سے اتنی دور لے جا کر چھوڑ دیں گے کہ جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے، اور وہاں جا کر ان کو چھوڑ دیں گے اور چھوڑ کر ہم واپس آ جائیں گے اس کے اندر، تاکہ مکہ تو ان کے یہ تمام چیزوں سے محفوظ رہ جائے گا۔ تو اس پر بھی وہ شیخ نجدی شیطان نے بھی کہا، دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اگر تم وہاں اگر ان کو بھیجو گے دوسرے مقام پر تو تم کو معلوم ہے کہ ان کی زبان کیسی شیریں ہیں، ان کے انداز بیان کیسا شیریں ہیں،
اور یہ کہ ان کی اپنی زبان میں کیسی تاثیر رکھتے ہیں. وہاں جائیں گے تو پھر وہاں بھی ہے اپنا مشن پیش کر کے لوگوں کو اپنے قریب کرتے جائیں گے. اب ایسا ایسا لوگ قریب ہو جائیں گے تو پھر وہاں سے کتنے بھی دور چلے جاؤ وہ سب مل کر آ کر حملہ کرے تم پر تو کیا کر لیتے. بولے کہ صحیح بات ہے یہ بھی. پھر تو ابو جہل بولا کہ ہاں بالکل بات صحیح ہے اس کے اندر. اب اس کے بعد ابو جہل نے بھی اور دوسرے کفار نے یہ آخری پلان یہ بنایا کہ ایک کام کریں گے کہ پورے مکے کے جو کفار ہے پورے سرداران جتنے بھی ہے ہر قبیلے کا ایک صدر, کئی قبیلے ہیں اس کے اندر, ہر قبیلے کا ایک صدر کیا معلوم آئیں گا اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے, ہم سب مل کر جا کر ان کے گھر پہ ان کو قتل کر دیں گے. او یقتلوک, ان کو قتل کر ڈالیں گے. اور قتل کرنے کے بعد اب بنو ہاشم وغیرہ غصے میں جلال میں آ جائیں گے. تو اب وہ بنو ہاشم اتنے سب قبیلوں سے بدلہ نہیں لے سکیں گے. تو کیوں؟ اس وجہ سے ایک آدمی اگر مارا ایک آدمی کو تو قصاص میں اس کو مارا جائے گا. یہاں کئی قبیلے کے افراد سب مل کر ماریں گے تو وہ لوگ کتنوں کو ماریں گے؟ لا محالہ وہ لوگ آخری میں دیت پر, تاوان پر, جان کے بدلے اور جان کے چھڑانے والی جو دیت ہوتی ہے اس پر راضی ہو جائیں گے. اور ہم سب مل کر دیت جو ہوتی ہے وہ دیت ان کو دے دیں گے. پیسوں کی تو ہمارے پاس کمی نہیں, ہم سب مل کر دے ڈالیں گے اس کے اندر. تو یہ جو پلان ابو جہل وغیرہ نے کہا تو شیخ نجدی شیطان نے کہا ہاں یہ پلان بہت مناسب ہے اس کے اندر, یہ پلان تمہارے لیے کامیاب ہو سکتا ہے, تمہارا یہ پلان یہ بہتر ہے. تو چنانچہ اب اسی پلان کو روب عمل لانے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک دن پلان بنا کر حضور پاک علیہ السلام کے یہاں یہ پلان بن چکا. ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر خبر دے دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دار الندوہ میں یہ میٹنگ ہال میں آپ کے خلاف میں یہ سازشیں ہو رہی ہے اور آپ کے مارنے کے پلان اور منصوبے بن رہے ہیں. پھر اس کے بعد حضور کو باخبر بھی کر دیے. اب اس کے بعد جس رات کو میں وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آنے والے تھے, چنانچہ سب قریش کے سردار مل کر حضور کے دولت قدے کو, آپ کے مکان مبارک کو اطراف سے تلواروں سے لے کر گھیر لی, ہاتھوں میں تلوار لے کر اطراف سے پورے وہاں گھیراؤ کر لیے. اور یہ ارادہ کر لیے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے ہم ان کو سب مل کر تلوار سے ختم کر ڈالیں گے. چنانچہ وہ اطراف سے وہ ٹھہرے, ادھر یہاں پر ٹھہرے اور ادھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اس وقت اپنے بستر پر آرام مت کیجئے, آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹائیے, وہ آپ کے بستر پر لیٹیں گے اور کفار یہ سمجھیں گے کہ آپ کے بستر پر آپ آرام فرما رہے ہیں اور ہم آپ کو ایسے طریقے سے یہاں سے رخصت کریں گے مدینے کی طرف کہ کفار مکہ کی آنکھوں میں مٹھی پڑ جائے گی, دھول پڑ جائے گی, ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا اس کا. حکم ہوا کہ آپ یہاں سے نکلیے. چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کیا ہے وہ قرآن کی آیت سورہ یاسین کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت پڑھتے ہوئے حضور علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے دستے مبارک میں ایک مٹھی لیجئے, مٹی کی ایک مٹی کی مٹھی لے کر جیسا ہی باہر نکلے جو اطراف سے جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر وہ ایک مٹھی بھر مٹی پھینکی ان کے اوپر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی وہ مٹی کو پھینکا وہ پوری مٹی ان کی ہر قبیلے کے سردار کی آنکھوں میں چلے گئی. وہ لوگ آنکھیں ایسا ملتے رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آسانی کے ساتھ آگے تشریف لے جا چکے. تو حضور علیہ السلام وہاں سے نکلے اور حضور نکل کر فوراً, اب جو واقعہ طویل ہے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تشریف لے گئے. وہاں پر حضرت ابو بکر تو تیار ہی تھے کہ ہجرت کبھی بھی ہونے والی ہے اس کے اندر, تو آپ ہمیشہ انتظار میں رہا کرتے تھے کہ کب نکلنا ہے, کب حکم آئے گا. تو حضور علیہ السلام ابو بکر کے پاس جا کر ان کو پیغام پہنچائے کہ ہم کو آج رات حکم ہوا ہے ہجرت کرنے کا, چلو. تو چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سواریوں کو تیار کر کے رکھے تھے, ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے, کہ جب بھی ہجرت ہوگی تو حضور مجھے لے جائیں گے تو میں اور حضور مل کر جائیں گے.
تو وہ سواریوں کو لے کر تیار رکھے تھے، فوراً حضور آنے کے ساتھ ہی جو بھی ہے وہاں سے نکلے، روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے کے بعد آگے بڑھنے کے بعد کچھ دور کے فاصلے پر غار ثور جس کو بولتے ہیں، وہ غار ثور میں جا کر پناہ حاصل کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں جا کر پناہ لیے۔ اب یہاں پر کفار مکہ صبح میں اب انتظار میں ہیں، کیوں؟ وہ جب مٹی ان پر پھینکی گئی تو وہ غور ہی نہیں کر رہے تھے کہ حضور نے پھینکا ہے اور حضور یہاں سے چلے گئے، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے اندر حضور آرام کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بہت دیر تک حضور باہر تشریف نہیں لائے، تو دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو بستر پر علی رضی اللہ عنہ آرام کر رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ کیا ہے حضور ابھی آرام کر رہے ہیں، کچھ دیر توقف کرے، تو علی رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کہاں ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب وہ لوگ بولے کہ یہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ، یہ معاملہ ہو گئے۔ اب بولے سب کے سب سرداران قریش یہ بولے کہ بولو پورے اطراف سے نکل جاؤ، ابھی کچھ دیر نہیں ہوئی اس کے اندر، یہاں کہیں قریب میں وہ پناہ لیے ہوں گے، پورے اطراف سے سب جگہوں کو پھیلا ڈالو اور ان کی تلاش کرو اس کے اندر۔ چنانچہ وہ سب مل کر کیا ہے چاروں طرف تلاش کرنے لگے، تلاش کرتے 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 وہ غار ثور کے پاس بھی آ گئے، کفار مکہ جہاں پر حضور آرام لے رہے ہیں وہاں پر پناہ حاصل کیے تھے۔ تو وہاں پر غار ثور کے پاس آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا، دیکھیے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ مکر و فریب انہوں نے بھی کیا اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے مکر کا بہترین تدبیر فرمائی، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غار ثور کے اوپر کیا کیا، مکھڑی آئی، فوراً کام ہو رہی ہے، فوراً حضور اندر جا کے تشریف لے گئے اندر ابو بکر کے ساتھ، تو جب مکڑی آئی جالا ڈال دی پورا اطراف سے، ادھر کبوتر نہیں آئی، آ کے انڈے دے دی اطراف سے اس کے اندر۔ تو جیسا ہی کفار مکہ قریب پہنچے تو غار تو نظر آ رہا ہے لیکن غار کے اوپر جالے پڑے ہوئے ہیں، کبوتر کے انڈے اطراف سے پڑے ہوئے ہیں، تو اس کا معلوم ہوا کہ یہ کافی زمانے سے غار نہ کھلا ہے نہ کوئی یہاں اس کے اندر گیا ہے، کیونکہ یہ بتا رہا ہے ثبوت، جالے بتا رہے ہیں، کبوتر کے انڈے بتا رہے ہیں۔ قریب تر آ کر دیکھ کر بھی وہ لوگ کیا ہے اب یہاں کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ پلٹ کے واپس ہو گئے اس کے اندر۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن 3 رات تک غار ثور میں رہے اسی مقام پر، اور اس کے بعد 3 دن 3 رات رہنے کے بعد وہاں سے آپ کیا ہے بحفاظت خداوندی آپ اطمینان کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے آپ روانہ ہو گئے، تشریف لے گئے اس کے اندر۔ اب 3 دن 3 رات میں کیا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور یار غار ہے وہاں پر، صرف دونوں ہی ہیں وہاں پر۔ حضور کی نظر پڑ رہی ہے تو ابو بکر پر پڑ رہی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے تو حضور پہ پڑے گی خالی اس کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ 3 دن 3 رات کے دیدار، ابو بکر کے دیدار نے حضور کو دیدار جو کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا فرما دیا کہ جو کسی امت میں کسی اور کو مقام نہیں مل سکا، وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت ان پر پڑی اور حضور کو وہ تاکتے رہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو افضل البشر بعد الانبیاء کا مقام دے دیا ان کے اندر۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ اسی واقعے کو یہاں پر ذکر فرما رہا ہے، یاد کرو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ کے ساتھ کفار مکہ نے مکر و فریب کیا تھا تاکہ لیثبتوا کا آپ کو قید کریں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو اپنے مقام سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ لوگ بھی مکر و فریب کرے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی مکر کیا، یعنی اللہ نے ان کے مکر کا بہترین جواب دیا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب کا بہترین جواب دینے والا ہے۔ تو یہ آیت یہاں پر نازل ہوئی، اور پھر وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، تو اس آیات کے ذریعے سے اشارہ کر دیا گیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس طرح بحفاظت کیا ہے خداوندی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح آسانی کے ساتھ پہنچا دیا، اور وہ وہاں جانے کے بعد پھر کیا ہوا اس کے اندر وہ تو طویل واقعہ آگے آیت میں آئیں گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا، کہ اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں کفار مکہ پر، قالوا تو کہتے ہیں قد سمعنا، یہ باتیں تو ہم نے بھی سنی ہیں، قرآن کے واقعات کو سنتے، قرآن کے قصوں کو سنتے،
کہ اب ابراہیم حضرت انبیاء علیہ السلام کے قصے اس کے اندر ہے، رسولوں کے قصے ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، زلیخا کا قصہ ہے۔ یہ تمام قصے سنتے تو وہ کیا کہتے کہ وہ یہ کہتے کہ ارے یہ تو واقعات ہے، ایسے قصے تو ہم بھی بیان کر سکتے ہیں، لو نشاء اگر ہم چاہیں تو لقلنا مثل ھذا، اس جیسا ہم بھی کہہ سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پہلے والوں کی من گھڑت قصے ہے، یہ پہلے والوں نے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں وہ من گھڑت طور پر کہے قصے اپنی طرف سے لگا دیے تھے، وہ قصے کو پیش کر کر آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو چنانچہ یہاں پر کافروں میں ایک نظر ابن حارث نامی ایک شخص تھا، وہ بھی ادھر دور دراز مقامات کو جاتا تھا، ادھر فارس اور روم وغیرہ کی طرف، اور وہاں سے جا کر وہاں پر رستم، اسفندیار اور وہاں کے بڑے بڑے بادشاہوں کے قصوں کو سنتا اور قصے والی انہیں کہانی والی کتابوں کو وہاں سے خرید کر لے کر آتا تھا، لے کر آ کر کیا کہتا انہیں، ارے یہ کیا ہے قصے جو بول رہے ہیں، میں بھی قصے تمہارے کو سناؤں، رستم کا قصہ سناتا ہوں، اسفندیار کا قصہ سناتا ہوں تمہارے کو، بڑے بڑے بادشاہوں کا قصہ سناتا ہوں، اگر آپ کتاب بولے تو میرے پاس کتاب بھی، میرے پاس بھی موجود ہے کتاب، واقعات کا اس کے اندر بھرے پڑے ہیں، تمہارے قرآن میں بھی یہی قصے ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، یوسف علیہ السلام کا قصہ، یونس علیہ السلام کا قصہ، سب قصے ہے، میں بھی سناتا ہوں۔ یہ کیا ہے، قرآن کو نہ ماننے کے لیے وہ ایسی باتیں کہا کرتا تھا، حالانکہ اس کو خود اعتراف ہے، اس کو خود یقین ہے اس بات کا کہ قرآن کے مثل ہم لا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود چیلنج کر دیا، ارے پوری قرآن تو لانا تو دور کی بات ہے، اللہ نے فرمایا پہلے چند آیتیں پیش کرو، اس کے اندر چند آیتیں بھی پیش نہیں کر سکی تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ٹکڑا، ایک جملہ لا کر اس کے مثل پیش کرو اس کے اندر، لیکن اللہ نے فرما دیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، انسان و جنات پر جمع ہو کر بھی قرآن کے مثل، قرآن کی طرح ایک جملہ بھی اگر بنانا چاہیں تو کیا ہوگا کہ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وہ ہرگز نہیں لا سکیں گے۔ اللہ نے فرما دیا ویسے ہی ہوا کہ قرآن کے مثل وہ پیش نہیں کر سکے، لیکن صرف اپنے ایک دعوے کے طور پر کیا ہے اس نے یہ بات کہہ دی کہ بھلے ہم بھی یہ باتیں کہیں گے، ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں یہ باتیں، اس نے اس طرح انکار کر دیا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب کہ انہوں نے کہا کہ جب قرآن کو نہ ماننے لگے اور اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ نے کہا کہ اگر نہیں مانیں گے تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائیں گا، اللہ کی طرف سے یہ قہر نازل ہوں گا، اللہ کا غضب نازل ہوں گا، تو نضر بن حارث کافر اور دوسرے کفار مکہ نے کیا کہا، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، جب کہ ان لوگوں نے کہا، کیا کہا، اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ یہ کلام اگر تیرے طرف سے حق ہے، کون بولے یہ کافر کہہ رہے ہیں، اگر حق ہے یہ بات تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، ہم نہیں مان رہے نہ تیرے کلام کو تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا، ہم پر ابھی اتنا بعذاب علیم، یا ہم پر دردناک عذاب، ہم کو مبتلا کر ہم پر دردناک عذاب کو بھیج دے ہمارے پاس۔ تو گویا کہ وہ لوگ کیا ہے یہ عذاب کے پکار رہے ہیں، عذاب کو دعوت دے رہے ہیں آسمانی، کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ اس سے پہلے کہ قوم نافرمانی کی وجہ سے کسی کو پتھر برسائے گئے، کسی کو اوپر اٹھا کر ان کو پوری بستیوں کو الٹ کر، لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹ کر پورا برباد کر دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ جیسے واقعات ہوتے تھے آج کیوں نہ ہو رہے ہیں واقعات، ہم نہیں مان رہے ہیں تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ کافر کو کہنے کے وقت میں یقین تھا کہ وہ امتوں پہ عذاب آ گئے، کیونکہ وہ مختلف انبیاء کی امتیں تھیں، یہ امام الانبیاء ہے، یہ نبی رحمت للعالمین ہے، ان کے آنے کے بعد اب عذاب آسمان سے نہیں آ سکتا، ان کو یقین تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے، اگر حق ہے آپ کی بات، قرآن حق ہے تو پھر ہم پر کیا ہے عذاب کو نازل کیجئے، عمومی عذاب جیسا آ کر پوری قوم تباہ ہو جاتی تھی، ہم پر عذاب لائیے۔ تو ان کو معلوم تھا کہ حضور کے رہتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا، تو انہوں نے یہ چیلنج کیا، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو جس طرح کے قوموں کے اوپر عذاب آیا تھا ہم پر عذاب کو بھیج دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ یہ گوارا نہیں کرتا کہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور کا وجود، حضور کی موجودگی یہ کیا ہے، ان کو عذاب سے بچا رہی ہے، عذاب سے روک رہی ہے۔ کیوں؟ حضور رحمت للعالمین ہیں، تمام کائنات کے لیے رحمت ہے، رحمت کے رہتے ہوئے عذاب کا آنا یہ رحمت کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ تو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، آپ کے رہتے ہوئے عذاب کیسے آئے گا؟ سابقہ انبیاء پر عذاب آیا تھا، ان کی امتوں پر آیا تھا، لیکن آپ رحمت للعالمین بھی ہے اور آپ کی رسالت و نبوت قیامت تک رہنے والی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں پر یہ حکم بعض لوگوں نے کہا، مفسرین نے، کہ حضور کی یہ ظاہری ہین حیات تک ہے، آپ جب تک دنیا میں رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا، ایک تفسیر یہ بھی کرے ہیں۔ لیکن جمہور مفسرین نے، زیادہ تر مفسرین نے اس کے معنی یہ کیے ہیں، اس کے اندر مناسب معنی یہ ہیں کہ آپ کے رہتے ہوئے عذاب نہیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وجود قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی حیات اور زندگی قیامت تک کے لیے ہے۔ حیات النبی ایمان والے کا، یہ اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ با حیات ہے، زندہ ہیں، اور حضور کے رہتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک جو عمومی عذاب امتوں کو آتا تھا، اب قیامت تک وہ عمومی عذاب آ کر تمام امت تباہ ہو جائے، غرق ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ حبیب آپ ان کے درمیان میں دلوا افروز ہے۔ تو حضور کی رسالت بھی قیامت تک کی، حضور کی نبوت بھی قیامت تک کی ہے، تو حضور کا وجود بابرکت بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ حضور ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی حیات، روحانی طور پر حضور علیہ السلام آپ کیا ہے، زندہ ہیں۔ اور یہی نہیں، احادیث سے ہم کو ثبوت ملتا ہے، مختلف احادیث سے ہم کو ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کے لیے مٹی کو کہہ دیا ہے، مٹی پر یہ کہہ دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو ہاتھ نہ لگائے، اور انبیاء کے جسم کو کھا نہیں سکتی، اللہ نے حرام فرما دیا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ وقتی طور پر آپ کو ایک کل من علیہا فان کے لحاظ سے موت کا ایک لہجے کے لیے آئی، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ رد اللہ علیہ روحی، اللہ نے میری روح کو فوراً واپس کر دیا۔ تو حضور اپنے روح مبارک کے ساتھ، جسم مبارک کے ساتھ اپنے قبر شریف میں جلوہ افروز ہے، با حیات ہے، زندہ ہیں۔ یہ ایمان والے کا عقیدہ ہے۔ جب حضور زندہ ہیں تو پھر حضور کے رہتے ہوئے عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ حضور کی نبوت بھی قیامت تک کی، حضور کا وجود بابرکت بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ حضور یہ حیات یہ فرضی نہیں ہے، یہ صرف یہ مثالی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں حضور پاک علیہ السلام زندہ ہیں۔ احادیث سے ہم کو ثبوت ملتا ہے کہ ایک نبی کا ایک امتی کا اپنے نبی کے اوپر درود پڑھنا خود بتا رہا ہے کہ درود پڑھ رہا ہے تو فرشتہ لے آ کر نبی کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ ایک فرشتے کو مقرر کر دیا گیا ہے کہ وہ فرشتہ ہر امتی کے درود کو سن کر حضور کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ جس کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے معلوم ہوا کہ حضور پاک، اور یہی نہیں بلکہ روایتوں میں کیا آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا پیر و جمعرات کو میرے پاس میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال کس کے پاس پیش کیے جاتے ہیں؟ زندے کے پاس یا مرنے والے کے پاس؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فلاں امتی یہ عمل کیا ہے، آج 4 دن میں یہ عمل کیا، پیر سے جمعرات تک یہ عمل کیا، میرے پاس یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں ان اعمال کو دیکھتا ہوں، ان میں کے جو گناہ گار امتیوں کے گناہوں کو دیکھتا ہوں، افسوس ہوتا ہے، میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، ان کے لیے اصلاح کی دعا کرتا ہوں، اور جو نیک امتی میرے نیک اعمال کرتے ہیں، وہ نیک اعمال کو میں دیکھ کر، میری امتی کے نیک اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ اعمال میرے پاس پیش ہوتے ہیں میرے۔ اور پھر کیا کہا گیا اس کے اندر کہ روایتوں میں جیسا کہ آتا ہے
معراج کے واقعے سے جو ایک بات ثابت ہوتی ہے، جس کو ہمارے اکابر بزرگان دین نے بھی لکھا، حضور علیہ السلام معراج پر جا کر واپس ہو رہے تھے، فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، ہم کو آپ کی برکت کا کچھ حصہ ہم کو بھی ملنا چاہیے اس کے اندر۔ آپ تو اتنے زمانے تھے روئے زمین پر رہ کر زمین والوں کو اپنی برکتوں سے نوازتے تھے، اب ہم آپ کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے، ہم کو بھی آپ کا وجود کا کچھ برکت ہم کو حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتے نورانی مخلوق ہے، ان کو کیا کیجئے، آپ ان کو اپنا سایہ دے دیجئے کہ سائے کے ذریعے سے یہ برکت حاصل کریں گے۔ اپنے جسم مبارک کو دنیا میں رکھیے، آپ اگر پردہ بھی فرما لے تو آپ کا جسم دنیا میں رہے گا، اور دنیا میں آپ کا جسم جب تک رہے گا آپ باحیات رہیں گے، اور باحیات رہیں گے تو آپ کی امت عذاب سے محفوظ رہ جائے گی۔ تو یہ چیز بھی ہم کو دلالت کر رہی ہے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ اور دوسری بات یہاں بیان فرمائی کی جا رہی ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور ایک وجہ یہ بھی ہے اللہ کے عذاب کی عمومی نہ آنے کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، کب؟ جب کہ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے۔ تو اب یہاں کفار کا استغفار مراد ہے؟ جب علماء نے کہا کہ نہیں، بلکہ وہ جو استغفار کریں گے تو مانو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ کفار کو اگر ہلاک کر دیا جائے تو ان کی نسلوں میں، ان کے پشتوں میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو ایمان لائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کیسے عذاب دے گا جبکہ ان کے خاندان، ان کے نسلوں سے ایسے لوگ نکلنے والے ہیں جو ہماری بارگاہ میں استغفار کریں گے، تو ایسے لوگ رہتے ہوئے ہم کیسے ان کو عذاب دیں گے۔ دوسری بات علماء نے فرمایا کہ ایمان والے استغفار کر رہے ہیں، اور ایمان والے استغفر اللہ پڑھ کر کیا کر رہے ہیں، ہماری بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو ہم ایمان والوں کی استغفار کی وجہ سے کافروں کو بھی ہم محفوظ رکھتے ہیں عذاب سے۔ اس کے اندر وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تو معلوم یہ ہوا، تو علماء فرماتے ہیں، ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی تفسیر میں فرمایا، حضور کی موجودگی ایک عذاب سے روکتی ہے، اور ایک عذاب کو روکنے والی چیز بندے کا استغفار کرنا ہے۔ بندہ جب تک اللہ سے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی یہ کہتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے اس کو محفوظ کرے گا۔ اور یہاں عذاب سے مراد یہ عمومی عذاب ہے کہ ایسا عذاب کہ پوری امت پر عذاب آ کر وہ امت تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اب رہا کہ کسی مقام پر جزئی عذاب آ جائے، کسی مقام پر زمین میں لوگوں کو دھسا دیا جائے، کسی مقام پر کوئی ایسا کیا ہے غرق کر دیا جائے، تو یہ جزئی عذاب کا آ جانا یہ آیت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ آیت میں جس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ امتوں میں جیسا ہوتا تھا کہ جب عذاب آتا تو پوری امت تباہ ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ ویسا نہیں فرمائیں گے کسی ایک خاص امت کو پر کچھ عذاب آ جائے تو وہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کیا ہو گیا ان کو کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جبکہ یہ لوگ مسجد حرام سے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، کعبۃ اللہ میں آنے سے روکتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے سے روک رہے ہیں، تو تب تو یہ عذاب کے مستحق تھے، یہ عذاب کے لائق تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ حضور کی موجودگی ان کو عذاب سے روک رہی ہے۔ اتنے گھناؤنی جرم کر رہے ہیں، کیا گھناؤنی جرم ہے کہ لوگوں کو کعبے سے روکنا، مسجد حرام میں آنے سے روکنا، اللہ کی عبادت کرنے سے روکنا۔ ابتدائی اسلام میں علماء فرماتے ہیں کہ اتنا روکتے تھے کہ مسلمان کیا ہے ظہر اور عصر کی نماز میں دن کے وقت میں قرات ان کو زور سے پڑھنا بھی یہ مشکل تھا،
کیونکہ وہ اگر آواز سے پڑھتے اگر تو وہ لوگ آ کر کیا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتے، تو حکم یہ دیا گیا کہ تم ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کو آہستہ پڑھا کرو اس کے اندر۔ یہ کفار مکہ کے ظلم اور بربریت کی علامت نشانی تھی کہ دن کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے قرات کو سری رکھا، آہستہ سے پڑھنے کا۔ رات کے وقت میں جب وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو حکم دیا گیا کہ تم اس کو زور سے پڑھا کرو اس کے اندر جہری نمازوں کے لیے۔ تو یہ لوگ ایسے گھناؤنی جرم کر رہے ہیں کہ نمازوں سے روک رہے ہیں، قرات سے روک رہے ہیں، کعبۃ اللہ میں آنے سے روک رہے ہیں، طواف سے روک رہے ہیں، تو اللہ کیوں عذاب نہیں دے رہا ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ وَمَا لَهُمْ لَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، جبھی بھی روکے ہیں۔ اور پھر جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام جب عمرہ کرنے کے نیت سے جو آپ نکلے تھے، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا، درمیان میں کفار مکہ نے کہا، روک دیا، اس کو کہا کہ ہم آگے جانے نہیں دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہم کوئی ارادے سے غلط ارادے سے نہیں آ رہے ہیں، ہم کعبۃ اللہ کو قبضہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، صرف ہم عمرہ کرنے کے نیت سے آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں نے وہاں پر آنے نہیں دیا۔ باضابطہ پھر بعد میں حضرت عثمان کو بھیجایا گیا، فلاں ہوا، تو وہاں ایک ایگریمنٹ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حدیبیہ علاقے کا نام ہے، وہ علاقے میں وہ صلح ہوا، تو یہ کمپرومائز ہوا اس کے اندر کہ یہ ٹھیک ہے اس سال تو ہم اجازت نہیں دیں گے، اس سال آپ واپس چلے جائیے، آئندہ سال ہم آپ کو اجازت دیں گے عمرہ کرنے کی۔ تو اس طرح وہ لوگ مسجد حرام میں آنے سے ایمان والوں کو اور حضور کو روکا کرتے تھے۔ یصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءہ، وما كانوا اولیاءہ، کہ یہ کفار مکہ یہ مسجد حرام کے، کعبۃ اللہ کے متولی اور نگران نہیں ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بولتے کہ ہم اس کے متولی ہیں، ہم نگران ہیں، ہمارے قبضے میں ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے والی، اس کے نگران یہ کفار مکہ نہیں ہیں۔ ان اولیاء الا المتقون، یا علماء نے فرمایا اس کے اندر کہ اپنے آپ کو بولتے کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ میرے اولیاء کیسا ہو سکتے ہیں؟ ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے اولیاء تو متقین پرہیزگار ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء، اولیاء کسے کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ کے مقرب بندوں کو کہتے ہیں، اللہ کے دوستوں کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو کہتے کہ ہم بھی اللہ کے مقرب ہیں، ہم بھی اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ نے فرما دیا نہ یہ کعبۃ اللہ کی ولایت اور تولیت کے یہ مستحق ہے، نہ وہاں نگرانی کرنے کے مستحق ہے، یہ اپنے آپ کو وہاں کے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ داروغہ کہہ رہے ہیں، متولی کہہ رہے ہیں، اس کے حقدار نہیں ہیں۔ اس کے حقدار کون ہیں؟ اس کے حقدار متقین ہیں، کعبۃ اللہ کی باغ ڈور کو سنبھالنے والے، حفاظت کرنے والے متقی پرہیزگار لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ان اولیاء کہ ایک تو کعبے کے اولیاء، یا اس سے مراد علماء نے فرمایا کہ اللہ کے اولیاء، کہ اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ صرف متقین ہوتے ہیں۔ کہ ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون، کہ اللہ کے اولیاء تو کیوں اللہ نے کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے اولیاء کو کوئی رنج و غم نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء کی صفت بیان کی گئی کہ اللہ کے اولیاء کیسے ہوتے ہیں؟ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے اولیاء تو متقین ہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں کے اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، اور نادانی میں اور اپنی بیوقوفی کے عالم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے والی ہم ہیں، کعبۃ اللہ کے نگران ہم ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء، ہم اللہ کے دوست ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ کے دوست، اللہ کس کو دوست بناتا ہے؟ جو اس کے ساتھ تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوست بناتا ہے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔